أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب اور آپ بیان کریں۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ واو جو ہے یہ اور کے معنی میں بھی آتا ہے اور قسم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جب یہ اور کے معنی میں ہوگا تو اس کے بعد جو لفظ ہوگا اس کا آخری حرف اس کے اوپر زیر نہیں ہوگی، اور جب یہ قسم کے معنی میں ہوگا تو اس کے بعد جو لفظ ہوگا اس کے آخر میں زیر آئے گی۔ تو یہاں پر وہ اور کے معنی میں ہے۔ وضرب اور آپ بیان کریں، وہ کا ترجمہ اور اضرب اور آپ بیان کریں، لہم ان لوگوں کے سامنے، مثلا مثال۔ اب دیکھیں یہ تمام الفاظ جو ہیں عام طور پہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں عربی میں، اس میں کافی سارے الفاظ اردو کے بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ اب یہاں پر مثلا کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مثلا، مثال کے طور پر مثلا۔ آپ بیان کریں ان لوگوں کے لیے مثلا ایک مثال، اصحاب القریہ بستی والوں کی۔ اب اصحاب کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، اصحاب، یہ ہمارے احباب ہیں، یہ ہمارے اصحاب ہیں، یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بولتے ہیں ہم۔ اسی طرح القریہ، قریہ کا لفظ بھی ہم قریہ قریہ بستی بستی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اردو میں عام بولا جاتا ہے۔ اور آپ بیان کریں ان کے لیے مثلا مثال، اصحاب القریہ بستی والوں کی، اذ جاء المرسلون جب ان کے پاس رسول آئے، جب ان کے پاس رسول آئے۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبعی طور پر تکلیف ہوتی تھی، اور ہونی بھی چاہیے تھی، کہ ان میں ان کے فائدے کی بات کرتا ہوں، کہ میں جو ہے ان کے فائدے کی بات کرتا ہوں اور ان سے مانگتا بھی کچھ نہیں ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کو رب تعالیٰ کے احکام پہنچاتا ہوں، اور یہ میری تکذیب کرتے ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے مثال بیان کریں۔ ضربا یضربو کے متعدد معنی آتے ہیں۔ ضربا یضربو جو لفظ ہے قرآن مجید میں کافی جگہوں پر استعمال ہوا، اس کے معنی بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہاں اضرب یہ بیان کرنے کے معنی میں ہے کہ آپ ان کے سامنے بیان کریں، ان سے کہیں، ان کو سنائیں۔ مثلا ایک مثال، اصحاب القریہ بستی والوں کی، اذ جاء المرسلون جب ان کے پاس رسول آئے، جب ان کے پاس رسول آئے۔ اذ جاء المرسلون میں رسولوں سے کون مراد ہے؟ اذ جاء المرسلون جب ان کے پاس رسول آئے، رسولوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے متعلق دو تفسیریں منقول ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو نمائندے بھیجے تھے، ایک کا نام بولس اور دوسرے کا نام یوحنا تھا۔ ایک کا نام بولس اور دوسرے کا نام یوحنا تھا۔ یہ بگڑے ہوئے نام ہے، اصل میں یونس اور یحییٰ تھے۔ یعنی یونس کو آج کل جی کی جو کتابیں ہیں عیسائیوں کی، اس میں بولس کہا جاتا ہے، اور یوحنا یہ اصل میں حضرت یہ یونس کا نام ہے، اصل یوحنا جو ہے یہ یونس نام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو نمائندے آئے تھے، ایک بولس اور ایک یوحنا۔ آج کل کی کتابوں میں یہ نام ہے، اور جو اصل نام ہے وہ ہے یونس اور یحییٰ۔ یونس کو بولس اور یحییٰ کو یوحنا بنا دیا گیا ہے۔ آج کل بائبل کی کتابوں میں یوحنا اور بولس ہی لکھا ہوا ہے، جیسے یعقوب آج کل جیکب، اور یوسف کو جوزف، اور اسحاق کو آئزک، یہ آپ نام سنتے رہتے ہوں گے۔ یہ دونوں حضرات عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص حواری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے، وفادار جو ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے حق کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین، اذ اس وقت کو یاد کرو۔ یہ جو اذ ہے یہ کسی زمانے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اذ یاد کرو اس وقت کو۔ اور عام طور پر اذ کا لفظ جب زمانے کے لیے آئے، وقت بتانے کے لیے آئے، تو اس سے پہلے عربی کا ایک فعل محذوف ہوتا ہے، اذکر یاد کرو۔
از اس وقت کو، اس وقت کو یاد کرو، ارسلنا ہم نے بھیجا، جب ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، اس نئی نہیں دو آدمیوں کو، فکذبوہما فکذبو بس ان لوگوں نے جھٹلا دیا، بستی والوں نے جھٹلا دیا، ہما ان دونوں کو، فعززنا پس ہم نے عزت بخشی یا ہم نے تقویت بخشی، ہم نے طاقتور بنایا، فعززنا بس ہم نے طاقتور بنایا، بثالث تیسرے کے ساتھ، یہ تیسرے شمعون صغار تھے، یہ تیسرے آدمی آئے تھے، دو تو یونس اور دوسرے کا نام یحییٰ، جو آج کل بولس اور یوحنا تبدیل ہو گئے، آج کل کی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ جو تیسرے تھے یہ تھے شمعون صغار، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے سردار اور رئیس تھے، جیسے صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اسی طرح شمعون صغار یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے سردار اور رئیس تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد یہی ان کے خلیفہ تھے، شمعون صغار، ان سب نے کہا، فقالو پس ان سب نے کہا، یعنی ان تینوں نے کہا، یونس نے بھی، یوحنا نے بھی، جس کو یوحنا بنا دیا گیا ہے، یحییٰ کو، یعنی یونس اور یحییٰ جو اصل نام ہے، بولس اور یوحنا، انہوں نے، اور شمعون صغار، ان تینوں نے کہا، انا بے شک ہمیں، الیکم تمہاری طرف، مرسلون بھیجا گیا ہے، ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ قالو تو ان لوگوں نے کہا، یعنی بستی والوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہماری مثل۔ اچھا، یہ جو اعتراض ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کی توقعات یہ ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ ہماری طرف جو آدمی پیغمبر بن کر آئے وہ ہمارے مثل نہ ہو، یعنی وہ انسان نہ ہو، ان کی توقعات یہ ہوتی ہیں کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا جو ہے، جو نمائندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرح وہ اپنے طرف بھیجے جانے والے نمائندے سے تعلق وہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری طرف جو ہے وہ کچھ پیغمبر جو آئے وہ انسان نہ ہو۔ تو اس لیے تقریباً کفار نے جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا انہوں نے یہی اعتراض کیا، قال انہوں نے کہا، ما انتم نہیں ہو تم الا بشر مثلنا، ہماری طرح بشر، یعنی ہماری طرح بشر ہو تو رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ وما، ایک تو یہ بات انہوں نے کی، دوسری وما انزل الرحمن، یہ جو ما ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے، انزل ینزل انزال، انزال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتارنا، وما انزل الرحمن اور نہیں اتارا رحمان نے، من شیء کسی بھی چیز کو، ان انتم نہیں ہو تم الا تکذبون مگر جھوٹ بولتے۔ یہ جو ان کا لفظ ہے، ان جب اس کے بعد الا آ جائے تو وہاں پر ان جو ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے، اور اگر ان کے بعد الا نہ ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اگر، تو ان نہیں ہو، انتم تم، الا تکذبون مگر جھوٹ بولتے۔ اچھا، ایک تفسیر تو آپ لوگوں نے سن لی کہ جو تین حضرات آئے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان میں سے ایک کا نام یونس اور ایک کا نام یحییٰ اور ایک کا نام شمعون صغار۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یونس اور یحییٰ کو بھیجا جو ان کے حواری تھے، پھر جب لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تو ان کی تقویت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون صغار کو بھیجا۔ اور دوسری تفسیر علامہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اونچے درجے کے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں کی ہے۔ علامہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ البحر المحیط۔ علامہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ متاخرین میں سے وسیع النظر مفسر گزرے ہیں، یعنی بہت بڑے مفسر تھے، ایک تو تھا نا متقدمین مفسرین جو بہت پرانے مفسرین ہیں، علامہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ متاخرین مفسرین میں شمار ہوتے ہیں، بعد کے مفسرین میں، انہوں نے جو تفسیر کی ہے اس کو بھی سن لیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر تھے، یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے نہیں تھے، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، کیونکہ دلیل سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں تو قوم نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے انسان۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار نے ان کی بشریت کا انکار کیا ہے، جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ پیغمبروں کے حواریوں اور صحابہ جو ہوتے ہیں ان کی بشریت کا انکار کسی قوم نے نہیں کیا۔ تو کفار جب بھی انکار کرتے ہیں وہ اس رسول کا کرتے ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، اس سے کے بارے میں کفار کا یہ گمان ہوتا ہے، ان کی یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اللہ کا کوئی اوتار ہو، اللہ جیسا ہو، ہماری طرف کسی انسان کو پیغمبر بنا کر نہ بھیجا جائے۔ اچھا جی، اب یہ تو ہم نے دو تفسیریں پڑھ لی۔ ایک تفسیر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حواریین تھے، اور دوسری تفسیر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حواری نہیں تھے بلکہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور یہ واقعہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ اچھا، یاد رکھیں قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ صرف براہ واقعہ بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد اس سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو کفار مکہ کو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے ہیں تم ان کو جھٹلا رہے ہو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر آئے ہیں، ان میں سے 3 کا واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ کئی پیغمبر آئے ہیں کہ جن کو کفار نے جھٹلایا ہے تو انہوں نے اس جھٹلانے پر صبر کیا ہے۔ قالو ربنا، قالو انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب، یعلم جانتا ہے، رب کا ترجمہ تو رب ہی کریں گے، اور نون الف زبر نا اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہمارا۔ قالو ان پیغمبروں نے کہا ربنا ہمارا رب، یعلم جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ آگے پھر ایک پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک پیغمبر کر کیا سکتا ہے، تو آگے ان پیغمبروں نے، وہ جو 3 پیغمبر آئے تھے ان لوگوں کی طرف، انہوں نے اپنی ذمہ داری بتائی۔ انہوں نے کہا وما علینا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، الا البلاغ المبین، مگر واضح پہنچا دینا۔ یعنی ہمارا جو بھیجنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ ہم تم تک ایک واضح بات پہنچا دیں، اور ہم نے پہنچا دی ہے کہ عقیدہ توحید کو اپنا لو، عقیدہ توحید سے روگردانی نہ کرو۔ قالو تو انہوں نے کہا انا تطیرنا، کہ بے شک ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ تطیرنا طیرن سے ہے نا، طیرن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منحوس سمجھنا۔ انا تطیرنا، نون الف زبر نا جو ہے یہ عربی گرامر میں جمع کے لیے آتا ہے۔ انا تطیرنا، بے شک ہم سمجھتے ہیں کم تمہیں منحوس۔ پھر آگے انہوں نے دھمکی بھی دی ان انبیاء کو، آگے انہوں نے کیا کیا؟ دھمکی بھی دی۔ پہلے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، انا بے شک ہم تطیرنا سمجھتے ہیں منحوس بکم تمہیں، لئن لم تنتہو اگر تم باز نہ آئے۔ لئن میں نے ابھی پیچھے بتایا تھا کہ ان کے بعد اگر الا آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، اور اگر ان کے بعد الا نہ آئے تو پھر اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر۔ یہاں پر ان کے بعد دیکھیں کہیں پر الا کا لفظ نہیں آ رہا، تو یہاں ان کا ترجمہ کریں گے اگر۔ لئن اگر لم تنتہو تم باز نہ آئے، لنرجمنکم تو ہم تمہیں پتھروں سے مار دیں گے۔ لنرجمنکم، لنرجمن، اس کے شروع میں جو لام ہے یہ تاکید کے لیے کہ یقیناً ہم تم پر پتھراؤ کریں گے اور تمہیں مار دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور یقیناً تمہیں پہنچے گا، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب، یعنی یہ انہوں نے دھمکی دی۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے تو صاف ظاہر پیغمبر ایک بہت بڑے مشن پر ہوتا ہے، اور وہ مشن کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا دیا جائے۔ اور یہ مشن انتہائی مشکل ترین مشن ہوتا ہے، کسی کے مذہب کو تبدیل کرنا، کسی کے دین کو تبدیل کرنا، کسی کے نظریات کو تبدیل کرنا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو رسم و رواج چل رہے ہوتے ہیں، جن کی حقیقت میں کوئی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوتی، لیکن وہ رسم و رواج چل رہے ہوتے ہیں، تو ان رسم و رواج کو ختم کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب رسم و رواج کو ختم کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے، جیسے شادی کی مختلف رسمیں ہیں جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے،
اسی طرح فوتگی کی مختلف رسمیں ہیں جن کی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو آپ ان رسم و رواج کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو کسی کے عقیدے کو، کسی کے دین کو تبدیل کرنا کتنا مشکل ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ تو جب کوئی پیغمبر آتا ہے تو وہ اس کا بہت بڑا ایک مشن ہوتا ہے، لوگوں کے دین کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ وہ غلط دین پر چل رہے ہوتے ہیں، غلط شریعت پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو صحیح نظریات اور صحیح شریعت اور صحیح دین مہیا کرنا ہوتا ہے۔ تو قالو، ان پیغمبروں نے کہا، وہ جو 3 پیغمبر آئے تھے انہوں نے کہا، طائرکم معکم، کہ نحوست تو تمہارے ساتھ ہے۔ طائرکم، کم کا ترجمہ تم، اور طائر نحوست، تمہاری نحوست، معکم تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی پیغمبروں کو وہ کہہ رہے تھے نا کہ تم منحوس ہو، تو پیغمبروں نے کہا نہیں، منحوس تو اصل تم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اور اصل نحوست تو گناہوں کی ہوتی ہے۔ جب اصل نحوست گناہوں کی ہوتی ہے تو دیکھا جائے تو نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ تو کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، پیغمبروں کے ساتھ نحوست نہیں ہوتی، نیکیوں کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ، کلمہ حق کے ساتھ نحوست نہیں ہوتی، بلکہ نحوست گناہوں کے ساتھ ہوتی ہے، نحوست شرک کے ساتھ ہوتی ہے، نحوست گناہوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس لیے پیغمبروں نے کہا کہ طائرکم معکم، کہ اصل نحوست تو تمہارے ساتھ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی مختلف چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر مختلف چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں بعض لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے پرندہ کوئی گھر میں آ جائے، خاص کوئی پرندہ جیسے الو ہے یا کوئی کوا ہے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں، یا سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو شریعت کی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے سوائے برے اعمال کے اور سوائے گناہوں کے۔ برے اعمال کی نحوست ہے، گناہوں کی نحوست ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے اندر نحوست نہیں رکھی۔ یہ لوگوں کے اپنے وہم ہے اور اپنے گمان ہے کہ وہ اپنے طور پر مختلف چیزوں کو منحوس سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ چند مثالیں میں نے دے دی، لوگ کوے کو منحوس سمجھ لیتے ہیں، الو کو منحوس سمجھ لیتے ہیں، کالی بلی سامنے سے آ جائے اس کو منحوس سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر کچھ دنوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، جیسے منگل کا دن منحوس سمجھا جاتا ہے بعض علاقوں کے اندر۔ اسی طرح سفر کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر لوگ شادی بیاہ یا خوشی والا کام نہیں کرتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان تمام چیزوں کو ختم فرمایا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو نحوست ہے، یہ جو سفر کے اندر لوگ نحوست سمجھتے ہیں، اس طرح کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکامات، اچھا یہ عربوں کے اندر بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح عربوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے رسم و رواج میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ پرندے اڑاتے تھے، اگر پرندہ ایک طرف چلا جاتا دائیں طرف تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام میرا برکت والا ہے، اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف چلا جاتا تو وہ اس کام کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارا کام ہے یہ برکت والا کام نہیں ہے، پھر وہ اس کام کو کرتے بھی نہیں تھے۔ تو پیغمبروں نے آ کر ان لوگوں کو جو کہا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دی کہ پیغمبروں نے یہ جواب ان لوگوں کو کیوں دیا۔ پھر آگے کہا ان ذکرتم، کہ اگر تمہیں نصیحت کی جائے، کہ تمہیں تو ہم نصیحت کر رہے ہیں لیکن تم اس نصیحت کو نہیں مان رہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسے لوگ بن چکے ہو جو حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ یعنی پیغمبروں نے پھر ان کو کیا کی، تنبیہ کی کہ تم حد سے تجاوز کر رہے ہو، کہ ہم تمہیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں اور تم الٹا ہمیں ہی منحوس کہہ رہے ہو۔ تو ہم منحوس نہیں ہے، بلکہ تم خود ایسے لوگ ہو کہ جو حد سے بڑھ چکے ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ، شہر کے دور سے، رجل ایک آدمی آیا، یسعى دوڑتا ہوا، شہر کے دور سے ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا۔ یسعى کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم اس میں بولتے ہیں سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، تو سعی یسعى کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا۔ شہر کے آخری کنارے سے، اقصی، اقصی بولتے ہیں انتہائی آخری کنارہ، یہ مسجد اقصی کو بھی مسجد اقصی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسجد اقصی ہے یہ عرب سے بہت دور سمجھی جاتی ہے، پرانے زمانے میں اس کا سفر ایک طویل سفر سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے اس مسجد کو مسجد اقصی کہا جاتا تھا۔ قال، اس آدمی نے کہا، یا قوم، اے میری قوم،
इत्तबिउल मुरसलीन कि तुम इन पैगंबरों की इत्तिबा करो, इनकी क्या करो, फर्मा बरदारी करो, इसलिए कि ये पैगंबर हैं। और वो जो आदमी था उसका नाम वैसे कुरान और हदीस में तो वाज़े तौर पर नहीं है, लेकिन मुफस्सिरीन ने उसका नाम हबीब नज्जार जिक्र किया है। हबीब नज्जार ये बढ़ाई थे, लकड़ी का काम करते थे, पहले ये भी मुशरिक थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इनको हिदायत नसीब फरमाई, इन्होंने पैगंबरों की बात मान ली। ये अपनी बस्ती से दूर रहते थे, इनकी बस्ती भी यही थी जिसकी तरफ ये तीन पैगंबर आए थे। जब इनको पता चला कि मेरी बस्ती के लोगों ने इन पैगंबरों को जुटला दिया, तो वो वहां से दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदो, ये जो तुम्हारे पास आए हैं ये बड़ी मोहतरम शख्सियात है, इन शख्सियात को तुम जुटलाओ नहीं, बल्कि तुम इन शख्सियात की क्या करो, पैरवी करो। इत्तबिउल मुरसलीन, पैरवी करो तुम इन रसूलों की। इत्तबिउ, तुम पैरवी करो, मन ला यसअलुकुम अजरा, उन लोगों की जो सवाल नहीं करते, ला यसअलु, सवाल नहीं करते, तुमसे, अजरन किसी किस्म के अजर का, वहुम मुहतदून, और ये लोग राह हिदायत पर है। तुम इनको कह रहे हो कि ये मनहूस है, ये मनहूस नहीं है बल्कि ये राह हिदायत पर है, अल्लाह ताला के ये पैगंबर हैं, तो तुम्हें इन पैगंबरों की बात माननी चाहिए। इन पैगंबरों को तुम्हें जुटलाना तुम्हारे लिए मुश्किल साबित हो सकता है, तुम्हारे लिए इसमें अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आ सकता है, तो तुम्हें इनको जुटलाना नहीं चाहिए। वमा लियला, अच्छा आगे एक सवाल है, उसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया है। वो सवाल ये था कि उन लोगों ने इस आदमी से कहा, हबीब नज्जार से कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग ठीक हैं और आप कैसे एक अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। तो उस सवाल का जवाब उस आदमी ने दिया, अल्लाह ताला ने यहाँ पर उसको जिक्र किया। वमा लिया, उस आदमी ने कहा, हबीब नज्जार ने कहा कि मुझे क्या हुआ है, मैं कैसे ना करूं, आबुदु इबादत अल्लजी, उस जात की, फतारानी, जिसने मुझे पैदा किया। फतारा का तर्जुमा क्या होता है, पैदा करना, नी मुझे, व इलैही, और उसी की तरफ तुरजाउन, तुम सबको लुटाया भी जाएगा। यानी एक तो था कि वो पैगंबरों को मान लेते, पैगंबरों को मानने का फायदा क्या होता कि अकीदे आखरत उनके अंदर पैदा होता। तो इसलिए हबीब नज्जार ने आकर ये दूसरी बात भी की कि एक तो तुम इन पैगंबरों को मानोगे क्योंकि ये उस जात की तरफ से भेजे गए हैं कि जिस जात ने हमें पैदा किया है, अगर नहीं मानोगे तो उसी जात की तरफ तुम्हें लौटाया भी जाएगा, तो तुम्हें इसकी भी क्या करनी है, फिक्र करनी है। वमा लियला, मुझे क्या हुआ है, ला अअबुदुल्लज़ी, के मैं इबादत ना करूं उस जात की, फतरनी, जिसने मुझे पैदा किया, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम्हें लौटाया भी जाएगा। जब इंसान के दिलो दिमाग के अंदर ये बात आ जाए और अकीदे आखिरत पुख्ता हो जाए, तो अमाल नेक करना कोई मुश्किल नहीं रहता। अब देखे ना, एक आदमी सुबह उठता है, नौकरी पे जाता है, उसकी पेश नज़र वो महीने का आखिर होता है कि महीने के आखिर में मुझे इस जॉब से, इस नौकरी से इतनी तनख्वाह मिलनी है, तो वो हर हाल में जाता है वहां पर, वो उसमें सुस्ती नहीं करता। जब अकीदे आखिरत इंसान के अंदर पैदा हो जाए और उसको यकीन हो जाए कि मैंने मरने के बाद उठना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, सजा और जजा का मसला मेरे साथ पेश आना है, तो वो कभी भी नेक अमाल के करने में सुस्ती नहीं करेगा। और अगर उससे गुनाह हो जाए तो गुनाह के बाद तौबा करने में भी वो सुस्ती से काम नहीं लेगा। लेकिन असल ये है कि इस अकीदे पर मेहनत की जाए, इस अकीदे को अपने अंदर यकीन के तौर पर लाया। अब देखे ना, ये आग है, आग के अंदर हमें यकीन होता है कि ये जला देगी, तो कोई आदमी उसके अंदर हाथ नहीं डालता क्योंकि उसको यकीन है ये मुझे जला देगी। इसी तरह देखें, अगर गुमान की हद तक, गालिब गुमान की हद तक भी इंसान को कहीं नुकसान का खतरा हो तो वो उस काम को करता नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, एक आदमी आपको दो प्याले पेश करता है, वो कहते हैं इनमें से एक प्याला आप पी लो, लेकिन इनमें से एक प्याले के अंदर जहर भी है, तो आप उन दोनों प्यालों को नहीं पिएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस प्याले के अंदर जहर है। तो आप समझेंगे कि यार जो प्याला मैं पीऊं, जो गिलास मैं पीऊं, हो सकता है उसी के अंदर ही जहर हो, तो आप कभी भी नहीं पिएंगे। तो ऐसे ही हमारी जिंदगियों के अंदर अगर अकीदे आखिरत पुख्ता हो जाए तो नेक अमाल करना हमारे लिए मुश्किल न रहे। अच्छा जी, अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं बना लूं, मिन दूनिही, अल्लाह के अलावा, दून, दून का तर्जुमा होता है अलावा, और ही जमीर है, ये अल्लाह की तरफ लौट रही है, क्या मैं बना लूं अल्लाह के अलावा, आलिहतन, कोई और खुदा, इन युरिदनि रहमान, अगर इरादा कर ले रहमान, अगर रहमान इरादा कर ले, यानी अल्लाह ताला इरादा कर ले, बिजुर्रिन, किसी तकलीफ के पहुंचाने का, किसी तकलीफ के पहुंचाने का रहमान इरादा कर ले, ला तुगनी अन्नी,
نہیں فائدہ دے گی عنی مجھے شفاعتہم ان کی سفارش، یعنی اگر میں رحمان کا انکار بھی کر دوں اور رحمان کے علاوہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو، جن کی عبادت تم کر رہے ہو، میں بھی ان کی عبادت کرنے لگ جاؤں، تو کیا رحمان اگر مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا ان بتوں کی سفارش مجھے کوئی فائدہ دے گی؟ ہرگز نہیں دے گی، شیئن کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، ولا ینقذون اور یہ بت مجھے بچا بھی نہیں سکیں گے، یعنی رحمان نے اگر میرے ساتھ کسی عذاب کا فیصلہ کر لیا تو یہ بت مجھے بچا نہیں سکیں گے۔ تو جب ان کے اندر سکت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے بچانے کی، تو میں رحمان کو چھوڑ کر ان بتوں کی طرف راغب کیوں ہو جاؤں؟ اچھا دیکھیں، عملی زندگی کے اندر ہم دیکھیں تو ہم کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز بسا اوقات اس لیے اگر پڑھ رہے ہیں کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ میں بڑا نمازی ہوں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ میں بہت تلاوت کرنے والا ہوں۔ تو اس میں یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کیا لوگ مجھے کوئی نفع دے سکتے ہیں؟ کیا لوگ مجھے کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ جب لوگوں کا نفع اور نقصان میرے اس عمل سے وابستہ نہیں ہے تو میں جو اعمال کر رہا ہوں میں وہ اعمال ان لوگوں کے لیے کیوں کر رہا ہوں؟ پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنے اعمال کو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کروں۔ اس لیے یہ آیت ہمارے لیے رہنما ہے، اور یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اور کسی کے لیے کرنے کا فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کام کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کروں اور لوگ مجھے نیک سمجھے، تو فرمایا یہ کام بھی شرک کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ انی اذن لفی، انی بے شک میں اذن اس وقت لفی ضلال مبین واضح گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ پھر تو واضح گمراہی ہے نا کہ جب مجھے پتا ہے کہ ان بتوں نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دینا، میرا کوئی نقصان یہ نہیں کر سکتے، رحمان میرے بارے میں نقصان کا ارادہ کر لے تو اس نقصان سے مجھے بچا نہیں سکتے، جب میرے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تو پھر بھی میں اگر ان بتوں کو پوجتا ہوں، ان کی عبادت کرتا ہوں، پھر تو میں واضح گمراہی کے اندر ہوں۔ انی آمنت، بے شک میں تو ایمان لے آیا، بربکم تمہارے رب پر۔ اب دیکھیں اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب پر ایمان لایا، بلکہ اس نے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ کیا مطلب؟ کہ تم اس کو رب مانو پھر بھی وہ تمہارا رب ہے، اور اگر تم اس کو رب نہ مانو وہ پھر بھی تمہارا رب ہے۔ اس لیے فرمایا انی آمنت، بے شک میں ایمان لے آیا، ربکم تمہارے رب پر، فاسمعون بس تم مجھے سنو، یعنی میری بات کو مان لو۔ جیسے آپ اردو میں بھی بولتے ہیں محاورے کے طور پر نا کہ یار تمہیں میری بات سنائی دے رہی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ فالو بھی کر لو، اس کو مان بھی لو۔ تو اس آدمی نے بھی یہی کہا کہ فاسمعون، میری بات سنو، مطلب میری بات کو فالو کر لو، اس کی اتباع کر لو۔ جیسے میں نے ان پیغمبروں کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی ابتدا کی ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ان پیغمبروں کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی ابتدا کر لو۔ تو یہ اچھا، پھر وہ آدمی فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے فوت ہونے کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کو بھی یہاں بیان کیا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی وہ اپنے پیچھے والوں کی فکر میں رہتے ہیں، یہ قرآن مجید کی دلیل سے یہ بات ثابت ہے۔ قیل، اس سے کہا گیا، کب کہا گیا؟ جب وہ فوت ہو گیا، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابو صلی اللہ علیہ سے حبیب نجار سے جب وہ فوت ہو گیا اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال، تو اس آدمی نے کہا، حبیب نجار نے کہا، یا لیت قومی، ہائے میری قوم، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کو اپنی قوم کی فکر ہے، باوجود اس کے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں ہائے میری قوم، یا علمون، کاش وہ جان لیتی کہ میں جنت میں چلا گیا ہوں، اور ان کو پتہ چل جاتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو میری قوم نفع میں آ جاتی، اس کا جو نقصان وہ کر رہی ہے اپنا، وہ اس نقصان سے اپنے آپ کو کیا کر لیتی؟ بچا لیتی۔ قیلا، تو اس نے اس کو کہا گیا، قیلا کہا گیا، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال، تو اس نے کہا، یا لیت قومی، کاش میری قوم، یا لیتا، یا لیتا کا لفظ افسوس کے لیے، کسی بات پر غم کرنے کے لیے بولا جاتا ہے میری قوم یعلمون، جان لیتی، بما غفر علی، اس بات کو کہ میری مغفرت کر دی ربی، میرے رب نے۔ جب میری قوم کو یہ پتہ چل جاتا تو صاف ظاہر ہے وہ بھی پھر اس رستے کو اپنا لیتے۔ بما غفر علی، اس بات کو میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شمار کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معزز لوگوں میں بنا لیا کہ میں جنت میں جانے کا مستحق بن گیا۔ مکرمین، معزز لوگ۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، آگے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا انجام ذکر کیا ہے کہ اس قوم کا پھر آخر میں انجام کیا ہوا۔
وہ آدمی تو حبیب نجار بھی فوت ہو گیا، یہ پیغمبر بھی چلے گئے، لیکن ان لوگوں نے بات کو نہیں ماننا تھا، انہوں نے نہیں مانا۔ وما انزلنا علی قومہ، اور نہیں نازل کیا ہم نے ان کی قوم پر من بعد ہی اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا منزل، اور ہم نازل کرنے والے تھے بھی نہیں، یعنی آسمان سے کوئی لشکر نہیں آئے، یعنی فرشتے ہم نے نہیں بھیجے، پیغمبر تو وہی تھے جو ان کی طرف بھیج دیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حجت کو ہونی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی مگر ایک چیخ، ان یہاں نفی کے لیے آئے گا نا، کیونکہ اس کے بعد ہے کہ الا آ رہا ہے، ان کانت الا، نہیں تھی مگر ایک چیخ، الا صیحہ ایک چیخ، واحدہ ایک، فاذا هم خامدون، پس اچانک وہ سب آگ کی طرح بجھ گئے، جیسے آگ جل رہی ہو، پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ آگ ہے، لیکن اچانک وہ کیا ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، تو ایسی ایک چیخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنائی دی، اور سارے کے سارے وہ آگ کی طرح کیا ہو گئے، بجھ گئے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، ہائے افسوس ان لوگوں پر، یا حسرہ، ہائے افسوس، علی العباد ان لوگوں پر، ما یاتیہم، نہیں آیا ان کے پاس، من رسول، ان کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ کفار مکہ کو دعوت فکر دی جا رہی ہے، جیسے دیکھو ہم نے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، اور ان پیغمبروں کے ساتھ جن لوگوں کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا ان لوگوں نے مذاق کیا، تو ان کا انجام کیسے ہوا؟ اگر تم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی مذاق کرو گے اور انکار کرتے رہو گے، ابھی تو تمہاری بہت پاور نظر آ رہی ہے، بہت طاقت میں ہو تم، لیکن تمہیں بھی ایسے ہی ان لوگوں کی طرح تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ علم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، یعنی کفار مکہ نے، جو نہیں ماننے والے لوگ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کم اہلکنا، کتنی ہم نے ہلاک کی، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، بستیاں، قرون کرن کی جمع ہے، کرن بولتے ہیں زمانے کو، بستی کو، رہنے والوں کو، ایک نسل کو، تو کتنی ہم نے ان سے پہلے نسلیں تباہ و برباد کی، انہم، بے شک وہ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، نہیں لوٹائیں گے، یعنی دوبارہ وہ لوٹ کر دنیا میں تو نہیں آئیں گے نا، وہ تو اب تباہ و برباد ہو گئے، تو ختم ہو گئے۔ الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف لوٹ کر اب آئیں گے نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہے سب کے سب، لما، مگر، جمیع، اکٹھے، لدینا، ہمارے پاس، یعنی ہمارے پاس ان سب لوگوں نے جمع ہونے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا، لدینا کا ترجمہ ہمارے سامنے، محضرون، حاضر کیے جائیں گے، اور نہیں ہے یہ لوگ مگر سب کے سب ہمارے سامنے یہ جمع کیے جائیں گے۔ تو یہ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع تھا۔ اب یہاں پر اس کے تفصیلی نکات بھی دیکھ لیں۔ شہر والوں کے واقعہ کا خلاصہ وہ میں نے بیان کر دیا کہ وہ شہر والے کون تھے، اس کی دو تفسیریں بھی بیان کر دی۔ رسولوں اور مرد مومن کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ وہ یا تو پیغمبر تھے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے، یا پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریین تھے۔ نمبر 11، اشیاء کو منحوس سمجھنے میں لوگوں کی عادت، جو ہم نے پڑھ لیا کہ جیسے کفار مکہ مختلف چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے، تو ایسے ہی آج کل بھی لوگ جو ہے مختلف چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، البتہ لوگوں کی عادات تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ کس چیز کو منحوس سمجھنے لگ جاتے ہیں، کبھی کس چیز کو منحوس سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر مبلغ کے لیے نصیحت، جو آدمی دعوت اور تبلیغ کے لیے کام پہ لگا ہوا ہے، اس کے لیے نصیحت، اس کے لیے نصیحت کیا ہے کہ وہ جب بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرے تو وہ جو انبیاء کی زندگیاں ہیں، انبیاء کی زندگی کو ضرور فالو کریں، کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت و تبلیغ کے کام میں کتنے بڑے بڑے مشقتیں جھیلی ہیں، تو ان مشقتوں کو سامنے رکھ کر ایک مبلغ کو چاہیے کہ وہ اپنے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھے۔ دشمنوں سے خیر خواہی کرنا اور ان پر رحم کرنا بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ جیسے ہم نے حبیب نجار کے بارے میں پڑھا کہ حبیب نجار کو جب پتہ چلا کہ میری بستی کے لوگ جو ہے یہ پیغمبروں کا انکار کر رہے ہیں اور یہ مخالف بن چکے ہیں، میری دشمنی پر بھی اتر آئیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ میرے پیغمبروں کی بات کو مان لی ہے، انہوں نے کسی قسم کا ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ تمہیں چاہیے کہ ان پیغمبروں کا تم اتباع کرو۔ دشمنی، ظلم اور مخالفت کرنے والوں سے متعلق اسلام کی حسین تعلیمات،
وہ تعلیمات کیا ہے؟ وہ ہمیں بتاتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کفار مکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو جنگ کا دن ہے، آج ہم گردنیں اڑائیں گے ان لوگوں کی جنہوں نے مکہ کے اندر ہمیں تنگ کیا تھا، ہماری زندگی کو اجیرن بنایا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ، کہ آج رحم کا دن ہے، قتل و غارت کا دن نہیں ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو کیا کر دیا تھا؟ معاف کر دیا تھا۔ اور نمبر 15، اللہ کے حبیب کی شان، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیتے ہیں؟ تسلیاں دیتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے پیغمبر کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں آیتیں اتاری ہیں کہ پیغمبر آپ تسلی رکھیں، یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ آپ سے پہلے بھی کئی کئی لوگ جو ہیں وہ جھٹلائے گئے ہیں۔ اسی طرح 16 نمبر پہ الم یروا کم اہلکنا قبلہم، اس سے حاصل ہونے والی معلومات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کسی ایک قوم کو تباہ و برباد نہیں کیا بلکہ بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، اور ان تمام قوموں کی تباہی اور بربادی میں جو اصل وجہ تھی وہ پیغمبروں کو جھٹلانا تھا اور پیغمبروں کو تکلیف دینا تھا۔ اذیت پیغمبر یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جب کوئی پیغمبر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم پر کیا کرتے ہیں؟ عذاب کو نازل فرما دیتے ہیں۔ تو آج میرے خیال میں اس کو یہاں تک سٹاپ کر لیتے ہیں۔